آج کی اس گفتگو میں ہم وسیلے کے تصور کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، یعنی شفاعت، جیسا کہ اجمل رضا قادری کے ایک بیان میں اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ تو چلیں ان کی بنیادی دلیلوں اور روایات کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ چلیں بات ایک ایسے مسئلے سے شروع کرتے ہیں جس کا سامنا کسی بھی معاشرے کو ہو سکتا ہے، تاکہ ہم پہلی کہانی کے پس منظر کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ اکثر جب وسیلے کی بات ہوتی ہے تو اس کا تعارف ایک بہت ہی طاقتور تاریخی واقعے سے کرایا جاتا ہے، ایک ایسی کہانی جس میں ایک پوری کمیونٹی ضرورت مند ہے۔ ذرا اس منظر کو سوچیں جو بیان میں پیش کیا گیا ہے۔ لوگ سخت پریشانی اور قحط کے عالم میں پیغمبر اسلام کی زوجہ حضرت عائشہ کے پاس آتے ہیں۔ وہ بالکل مایوس ہیں اور کسی حل کی تلاش میں ہیں۔ تو اس قحط کے حل کے لیے حضرت عائشہ نے ایک بہت ہی خاص اور آپ کہہ سکتے ہیں ایک غیر معمولی مشورہ دیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مسجد جاؤ، بلکہ ہدایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے ایک تعلق قائم کرو۔ اور اس مشورے پر عمل کرنے کا نتیجہ بالکل فوری اور معجزاتی تھا۔ جیسے ہی قبر اور آسمان کے بیچ وہ رابطہ بنا، اللہ نے فوراً بارش برسا دی۔ یہ واقعہ اکثر شفاعت طلب کرنے کی ایک کلیدی مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو احترام ہے یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک محدود نہیں رہا، بلکہ ان چیزوں تک بھی پہنچا جنہیں انہوں نے چھوا تھا، جسے ہم تبرک کہتے ہیں۔ بیان میں ایک صحابی کی ایک دلچسپ کہانی سنائی گئی ہے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی چادر ایک بہت ہی خاص مقصد کے لیے مانگی تھی۔ یہ صرف پہننے کے لیے نہیں تھی۔ اس صحابی کے مقصد کی گہرائی تو دیکھیں۔ ان کا یقین یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس میں دفن ہونا آخرت میں بہت بڑی برکت کا ذریعہ بنے گا۔ ان کے ایمان کے مطابق یہ چادر اللہ کی بارگاہ میں ان کی بخشش کا وسیلہ بن جاتی۔ یہ ایک اور بہت ہی آپ کہیں دل کو چھو لینے والی روایت ہے، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اپنی قمیض کفن کے لیے دی، بلکہ خود ان کی قبر میں لیٹ کر اس کی کشادگی اور روشنی کے لیے دعا بھی فرمائی۔ یہ عمل بالکل ایسا تھا جیسے کوئی اپنی ماں کے لیے کر رہا ہو۔ اور پھر بیان میں ایک کے بعد ایک کئی مثالیں آتی ہیں جو یہ دکھاتی ہیں کہ ابتدائی مسلم معاشرے میں یہ عمل کتنا عام تھا۔ ایک صحابی نے اپنے لمبے بال صرف اس لیے نہیں کٹوائے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ہاتھ پھیرا تھا، اور ایک دوسرے نے تو وصیت ہی کر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا عصا ان کے ساتھ قبر میں رکھا جائے۔ اچھا، اب ہم بیان کی جو مرکزی الہیاتی دلیل ہے اس کی طرف آتے ہیں، جسے نافرمانی کی ابتدا کی ایک مثال کے ذریعے سمجھایا گیا ہے۔ تو بیان یہاں ایک بہت بنیادی سوال اٹھاتا ہے کہ بھئی شیطان کی اصل غلطی آخر تھی کیا؟ کیا اس نے اللہ کے وجود کا انکار کیا تھا یا معاملہ کچھ اور تھا؟ یہ جو موازنہ ہے نا، یہ بات کو بالکل صاف کر دیتا ہے۔ غلطی الحاد نہیں تھی بلکہ تکبر تھا، اور اللہ کی دوسری مخلوق سے متعلق ایک حکم ماننے سے انکار تھا۔ شیطان نے اللہ کو سجدہ کرنے سے انکار نہیں کیا، بلکہ اللہ کے حکم پر حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا۔ اور یہیں پر بیان ایک بہت ہی طاقتور الہیاتی موازنہ کرتا ہے، جس میں شیطان کے انکار کو وسیلے کے انکار سے جوڑا گیا ہے۔ دلیل یہ دی گئی ہے کہ اصل غلطی اللہ کے محبوبوں کی تعظیم سے انکار کرنا ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وسیلے کا یہ تصور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہی نہیں رکتا، بلکہ بیان میں اسے تاریخ کے دوسرے نیک لوگوں تک بھی پھیلایا گیا ہے۔ بیان میں ایک حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے جو دکھاتی ہے کہ یہ برکت اور فتح کیسے ایک زنجیر کی طرح، ایک سلسلے کی طرح آگے بڑھتی ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کے وسیلے سے کس طرح مدد فرماتا ہے۔ اور اس تصور کو مزید سمجھانے کے لیے ایک تاریخی قصہ بھی سنایا گیا ہے سلطان محمود غزنوی کا۔ انہوں نے سمنات کی فتح کے لیے دعا کرتے ہوئے اپنے روحانی پیشوا ابو الحسن خرقانی کی دی ہوئی ایک قبا کا وسیلہ اختیار کیا۔ لیکن اس کہانی کا جو کلائمیکس ہے وہ بہت طاقتور ہے۔ اس سے نیک لوگوں کے وسیلے سے جڑی روحانی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ ایک چھوٹی سی فتح کے بجائے ایک بہت بڑی نعمت بھی مانگی جا سکتی تھی۔ اور اب ہم آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں، جہاں دنیا میں وسیلے کے عمل کو آخرت میں اس کی سب سے بڑی ضرورت سے جوڑا گیا ہے۔ اس تجزیے کے آخری لمحات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت ہی قریبی خادم کے ایک ذاتی اور گہرے سوال کے گرد گھومتے ہیں، اور سچ پوچھیں تو یہ سوال صرف ان کا نہیں بلکہ پوری امت کے دل کی آواز ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خاص جگہیں بتائیں جہاں وہ قیامت کے دن اپنی امت کی مدد اور شفاعت کے لیے موجود ہوں گے۔ یہ جواب صرف حضرت انس کے لیے تسلی نہیں تھا، بلکہ آنے والی تمام نسلوں کے لیے ایک امید ہے۔ تو آخر میں یہ سارا بیان ہمیں ایک بنیادی سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے کہ خدا تک پہنچنے کا اصل راستہ کون سا ہے؟ وہ جو انسان اکیلے طے کرے، یا وہ جو اس کے محبوبوں کے نقش قدم پر چل کر طے کیا جائے؟